وما منا الا له مقام معلوم، ہر ایک کے لیے ایک مقام مقرر ہے، یعلم مستقرها ومستودعها، اور اس مقررہ مقام پر اس نے مستقل ٹھہرنا ہے یا اسے عارضی طور پر ٹھہرایا جانا ہے، یہ بات بھی معلوم ہے، یعنی مقرر ہے، مکتوب ہے، مرقوم ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کے اوقات میں بھی ایک خاص مقام مقرر ہے، ایک خاص وقت مقرر ہے جس میں وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اوقات میں بھی مقامات مقرر ہیں، ایک واحد مقام ہر ایک کے لیے مقرر ہے، خاص ہے، ہر شے کے لیے، جن و انس کے لیے، ملائکہ کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، سورج، چاند، ستارے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، سورج کے لیے بھی ایک مقام مقرر ہے، چاند کے لیے بھی ایک مقام مقرر ہے، ہر ستارے سیارے کے لیے، کہکشاؤں میں جو کچھ بھی ٹریول کر رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، وہ تمام کے تمام کے لیے ایک خاص مقرر مقام ہے اور ان کے لیے ایک وقت کا تعین ہے، ہر چیز اسٹیبلشڈ ہے، سسٹمیٹک ہے، آرگنائزڈ ہے، کوئی بھی اپنی حد تجاوز نہیں کر سکتا۔ مرج البحرین یلتقیان، سمندر ہیں، کئی سمندر ہیں، لیکن ان سمندروں کے بھی ایک مقام ہیں، ایک سمندر ایک مقام پر آ کر ختم ہوتا ہے، وہاں سے دوسرا سمندر شروع ہوتا ہے، مگر جو باؤنڈری لائن ہے، جو خط مستقیم ہے، وہ واحد ہے، ہر ایک کے لیے مقام مقرر ایک حد میں ہے، اس کے لیے ایک حد مقرر ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے، ایک حد ہے، ایک مقام ہے، ایک وقت ہے اور ایک وقت کا تعین ہے، ہر چیز مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، مرقوم ہے، کوئی بھی اپنی حد کو تجاوز نہیں کر سکتا، ہر چیز کنٹرولڈ ہے۔ اسی طرح خلقت انسان میں، انسان جب بنایا گیا تو اس کی بناوٹ میں بھی ایک مقام وحدت مقرر ہے، مستقیم ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا، تمام کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا، مگر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس کا نقطہ کمال اور نقطہ عروج اور منتہا، یعنی اس کی اصل اور اس کی حد اور مقام مقرر وحدت پر ہے کہ ایک نطفہ سے پیدا کیا گیا۔ تمام رسولوں کی منزلت اور فضیلت الگ الگ ہے، کسی رسول کو کسی دوسرے رسول پر فضیلت دی گئی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، درجات جدا جدا ہیں مگر منصب و مقام رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، درجات میں، منازل میں، فضیلت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو ذبیح بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو روح بنایا، مگر کسی کو حبیب کبریا بنایا، کوئی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، فضیلت میں جدا جدا ہیں مگر لا نفرق بین احد من رسلی، منصب رسالت میں، مقام رسالت میں یکتائی ہے، وہاں فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تو مقام وحدت پر ہوتا ہے، یہ اکائی ہے۔ وحدت الوجود کے تمام ابحاث تاریخ کے 1400 سال کی کتابوں میں اٹھا کر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقام وحدت ہی اکائی ہے، مقام وحدت ہی اصول ہے، مقام وحدت ہی حد ہے، یہ وہ خاص مقام ہے جس میں مومن رہتا ہے۔ جس مقام پر انسان رہتا ہے وہ مقام کون سا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں،
بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان میں برزخ مقام وحدت پر ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، حد ایک مقرر ہے۔ آپ کوئی بھی کائنات کی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، یکتائی پر اصول قائم ہے، اور اس اصول کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز اصول وحدت پر قائم کی ہے، مقام وحدت پر انہیں بنایا ہے، اور ان کا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں بھی مل سکتے تھے، لیکن انہیں جس مقام پر پہنچانا تھا وہ مقام وحدت تھا، جہاں دو دریا ملتے ہیں، دریا دو ہیں لیکن ان کی باؤنڈری لائن، خط مستقیم، ان کا اصل وحدت پر قائم ہے، مقام وحدت پر پہنچانا مقصود تھا۔ اس لیے انسان کی زندگی کا ایک سفر ہے، وہ سفر جب منتہائے کمال پر پہنچتا ہے، نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے، تو اسے وحدت میں آنا پڑتا ہے، اور اسے تمام اخیار اور خیارات وحدت پر نصیب ہوتے ہیں۔ اجتماع میں اجماع و وحدت جو ہے وہ انسان کا مقام ہے۔ انسان کی ابتدا جس مقام سے ہوئی تھی وہ وحدت کا مقام تھا، اور جہاں اس نے بالآخر جانا ہے، دیکھیے روز قیامت بھی وحدت پر قائم ہے، ایک دن ہوگا مالک یوم الدین، ایک ہی جنت ہے، ایک ہی دوزخ ہے، ان میں مقامات ہیں، جنت کے درجات ہیں، یعنی جنت میں داخل ہو کر کئی مقامات ہیں، کئی درجات اور منازل ہیں، لیکن بالعموم جنت ایک ہے۔ اسی طرح دوزخ ایک ہے، دروازے کئی ہیں، ان میں درجے بھی الگ الگ ہیں، لیکن ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، مقام ایک ہے، انسان کا مقام ایک ہے۔ اسے جب احسن تقویم پر قائم کیا گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر گرا کر اسفل سافلین پر جا گرا۔ جب تک انسان مقام وحدت پر نہیں آتا، کبھی بھی اس دنیا میں خیر نہیں پا سکتا۔ آج جو امت مسلمہ بکھر چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، ذرے ذرے ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام وحدت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اصول کو چھوڑ دیا ہے، اپنے قاعدے کو چھوڑ دیا ہے، اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بدایت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے مقام و مرتبے کو چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ امت نہیں رہی، اس میں وحدت نہیں رہی، اس میں اجماع نہیں رہا، جمع نہیں ہوئے، لوگ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، آئسولیشن ہو گئی ہے، لوگ بکھر گئے ہیں، اسلام کا خمیازہ بکھر چکا ہے امت مسلمہ کی شکل میں۔ اللہ جل وعلا کے لیے مشکل نہیں ہے آج جو غزہ، فلسطین اور دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مظلوم مسلمانوں کا بیڑیے خون چوس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل وعلا کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ انہیں پیس کر رکھ دے، آسمان سے آگ برسا دے۔ اللہ جل وعلا نے ایسا کیا، اور اس کی نشانیاں کتابوں کے علاوہ آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان علاقوں میں جا کے، ان بستیوں کو جن کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وحدت پر اگر ایک بندہ بھی حق پر جم جائے، یا امت وحدت پر قائم ہو جائے، آسمان سے مدد اتر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وحدت نہیں رہی، اجماع نہیں رہا، جمع نہیں ہوتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی محبت میں بھی نفاق ہے، منافقت اتنی زیادہ بھر چکی ہے کہ خون میں شامل ہو چکی ہے، آپ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ وہ رب کائنات تو سراسر مغفرت فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا اور بخشش
عطا کرنے والا ہے۔